بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب اینڈ فیس بک ارننگ کورس کی آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم اردو ڈیزائنر پڑھیں گے، اور اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم اردو میں اپنے تمنیل بنانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، تو ان کا جو تمنیل ہوتا ہے وہ بھی اردو میں ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین آپشن اردو ڈیزائنر ہے۔ اردو ڈیزائنر پاکستانی ایپ ہے، اور ابھی تک یہ صرف اینڈرائڈ فون پر بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کا جو ونڈوز کے لیے اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے ابھی تک، اور نہ آئی فون کے لیے ان کی ایپ آئی ہیں، تو صرف اینڈرائڈ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پیڈ ایپ ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے اس کو پرچیز کرنے کی، آپ اسے فری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے زیادہ تر فیچرز جو ہے وہ فری ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نیٹ ہی کے ذریعے استعمال کی جا سکتی ہے، البتہ اس کے جو بیسک فیچرز ہے وہ آپ بغیر نیٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح کینوا میں ہمیں ڈیٹا وہاں پر موجود ملتا ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی ڈیٹا موجود ہے، یعنی آپ کو پکچرز، ایلیمنٹس وغیرہ الگ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اور یہاں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسی میں رہتے ہوئے آپ آن لائن سرچ کر کے اپنی کام کی تصویریں وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو ڈیزائنر پر جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ایک ہی کلاس میں اردو ڈیزائنر پڑھانا چاہتا ہوں، تو اس میں کچھ آپشنز ایسے ہیں کہ اس کی ضرورت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس وقت میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ اس کو خود ٹرائی کرے، کیونکہ اگر اس میں پڑھتا ہوں تو ایک تو اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتی، شاید آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بہت سارے ڈیزائنز کے اندر، تو اس کا استعمال آپ لوگوں نے خود کرنا ہے تاکہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ لینتھی نہ ہو اور میں آپ کو صحیح طرح سے سمجھا سکوں، اور جو بہت ہی ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے اس طرح کا ایک پیج کھلتا ہے، تو نیچے اگر آپ دیکھیں یہاں پر پریمیئر پر ہم کلک کرتے ہیں تو پریمیم میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ منتھلی حساب سے یہ خریدنا چاہتے ہیں تو 240 روپے آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں، اگر ایئرلی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو 2400 روپے آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تر اس میں چیزیں جو ہے وہ فری ہیں، کچھ چیزیں اس میں پریمیم ہے، جو پریمیم ہے وہ آپ کو فری ورژن میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہیلپ میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل ہے تو آپ ان سے واٹس ایپ یا میسنجر پر رابطہ رکھ سکتے ہیں، اس پر جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو ان کا واٹس ایپ نمبر اور میسنجر آ جاتا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سیٹنگ میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمیں 6 آپشنز ملتے ہیں۔ یہ نیو ڈیزائن کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہم نیا ٹیمپلیٹ ہم یہاں سے چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آن لائن ٹیمپلیٹس ہیں، اس میں بنے بنائے، جس طرح کینوا میں ہمیں مل رہے تھے بنے بنائے ٹیمپلیٹس ایڈیٹیبل، تو اس میں بھی بنے بنائے ایڈیٹیبل ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں مائی ٹیمپلیٹس ہیں، مائی ٹیمپلیٹس میں جو کام ہم نے کیا ہے وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں جیسے ہی آپ اردو ڈیزائنر کو انسٹال کریں گے تو آپ اپنے جی میل کے ساتھ اس کو رجسٹر کروائیں، تاکہ کسی بھی موبائل میں اگر آپ سائن ان ہو اپنے جی میل کے ساتھ، یا اگر آپ موبائل چینج کرتے ہیں تو آپ کے جو ڈیزائنز ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کانٹیسٹ ہے۔ کانٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اردو ڈیزائنر کی ٹیم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اناؤنس کرتی ہیں مختلف طرح کے کانٹیسٹ، اور جو لوگ ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، تو اس میں کئی دفعہ اچھی ڈیزائنز جو ہوتی ہیں اس کا رزلٹ ایک اناؤنس ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ ابھی یوم آزادی کے اوپر کچھ ڈیزائنز بنائے گئے ہیں، تو اس میں یہ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن دیے گئے ہیں۔ تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اردو ڈیزائنر کا جو آن لائن ایک ٹیمپلیٹس ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیوٹوریلز میں ہم آتے ہیں، تو اس کو اگر تفصیل کے ساتھ اس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ان کا اردو ڈیزائنر کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور مائی فولڈر میں پھر جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اب ہم نیو ڈیزائن پر کلک کرتے ہیں۔ نیو ڈیزائن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر بے شمار بنے بنائے ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں۔ آپ کو اگر اپنے کام کی ٹیمپلیٹ یہاں ملتی ہے تو آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں، جیسے ہم یوٹیوب تمنیل لیں گے تو یہاں سے ہم یوٹیوب تمنیل اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کسٹم سائز لینا چاہتے ہیں یعنی خود سے کوئی سائز آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. جیسے یہ جو ہے کسٹم سائز ہے، یہ سائز یوٹیوب تمبنیل ہی کا ہے تو ہم یہاں سے بھی لے سکتے ہیں. جیسے ہی ہم کریٹ کسٹم سائز پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس بلینک ایک ٹیمپلیٹ آ جاتا ہے. تو ہم اس کی بجائے کسٹم سائز کی بجائے ہم یہاں پر یوٹیوب تمبنیل پر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد اس طرح کا ایک پیج کھل جاتا ہے. ایڈ نیو کو ابھی اس وقت کے لیے ہم کراس کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹیمپلیٹ ہے. نیچے یہاں پر ہمیں 3 آپشنز ملتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. یہاں سے ہم ریسائز کر سکتے ہیں یعنی کوئی اور ٹیمپلیٹ اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. اور یہاں سے ہم اسے ٹرانسپیرنٹ رکھ سکتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ جو PNG امیجز ہوتی ہیں نا، جس میں خاص کر جو لوگو وغیرہ ہوتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو آپ اگر کوئی چیز اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں جس کو آپ بغیر بیک گراؤنڈ کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ٹرانسپیرنٹ پر کلک کر کے سیو کر سکتے ہیں. اسی طرح بیک گراؤنڈ کو اگر آپ کوئی خاص کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. اس کے بعد ایڈ نیو پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں گیلری کا آپشن ملتا ہے. ہم گیلری سے پکچر لے سکتے ہیں. اس کے بعد آن لائن ہم پکچر لے سکتے ہیں. اس کے بعد مائی فولڈر میں ہماری اپنی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم ایڈ ٹیکسٹ میں اپنا ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اردو انگلش میں. اس کے بعد یہاں سے ہم بارڈر اپنے پیج کو دے سکتے ہیں. یہاں سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم اگر کسی قسم کے ٹیبلز جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبل یہاں پر موجود ہے بہت سارے. اس کے بعد بیک گراؤنڈ کے لیے الگ سے یہاں تصویریں موجود ہے. ایک آن لائن پکچر میں بھی ہمیں ملتی ہے اور یہاں بیک گراؤنڈ کے لیے الگ سے ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے. PNG امیجز ابھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ PNG امیجز میں وہ امیجز ہوتی ہیں جو کہ جس کے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتے. اس میں بے شمار چیزیں ہیں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر اپنے کانٹیکٹ انفارمیشن کے لیے واٹس ایپ کا لوگو استعمال کرنا چاہتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی لوکیشن کے لیے ایک خاص قسم کی ایلیمنٹ ہوتی ہے وہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مشہور جو لوگوز ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. مختلف کنٹریز کے جھنڈے آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں. کاریں آپ لے سکتے ہیں. جو آپ کی ضرورت کی چیز ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. جیسے ایک تو یہاں پر مختلف کیٹیگریز بھی دی ہوئی ہیں اور دوسرا اگر آپ سرچ کرنا چاہیں، مثلا میں یہاں سے کمپیوٹر سرچ کر کے دیکھتا ہوں تو اب آپ دیکھ لیں یہ بالکل بغیر بیک گراؤنڈ کے یہاں پر چیزیں موجود ہیں تو ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں یہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسے ایڈجسٹ کرتا ہوں یہاں، تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں شیپس میں. شیپس میں آپ کو بے شمار طرح کے ایلیمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں. یہاں سے آپ کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی آپ مختلف کیٹیگریز دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسپیشل ٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بے شمار ہمیں نام ملتے ہیں، ایونٹ سے متعلق چیزیں ملتی ہے، تاریخوں سے متعلق یہاں پر چیزیں مل جاتی ہیں، اعراب یہاں پر مل جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہم کیٹیگریز دیکھ لیتے ہیں، یہ اہل بیت کے نام آ رہے ہیں یہاں پر. اسی طرح عید سے متعلق یہاں پر کچھ چیزیں آ رہی ہیں اور یہ اہل تشیع کے خاص چیزیں یہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد یہاں پر ختم نبوت سے متعلق یہاں پر چیزیں موجود ہیں. جیسے ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آ جاتا ہے. تو اس میں بہت کام کی چیزیں ہیں. یہ اگر ہم خود سے کرنا چاہیں تو ہم اسے نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے کہ یہاں سے چیزیں ایڈ کی ہیں انہوں نے اور وہ ہم فری میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں یہاں سے ہم فری میں استعمال کر سکتے ہیں. اس میں پریمیم کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت جو میں ورژن استعمال کرتا ہوں اردو ڈیزائنر کا، یہ بھی فری ورژن ہے.
ہم دوبارہ سے اس پر سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر لوگو کا ایک آپشن آتا ہے. اس میں مختلف طرح کے ایلیمنٹس ہمیں مل جاتے ہیں. اگر آپ لوگو بنانا چاہتے ہیں، جیسے اسلامک کوئی آپ لوگو بنانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو بے شمار چیزیں ملتی ہے. اگر آپ خود السٹریٹر استعمال کر کے یہ چیزیں بنائیں گے نا، تو اس کے لیے آپ کو مکمل مہارت درکار ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر آپ کو مکمل فری میں چیزیں مل جاتی ہیں. آپ انہیں اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لوڈ مور پر کلک کرتے ہیں تو اور بھی چیزیں مل جاتی ہیں. اس کے بعد نیو پر کلک کرتے ہیں تو ریسنٹلی جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ یہاں پر ہمیں ملتی ہیں. گیمنگ سے ریلیٹڈ ملتی ہے، نیوز سے ریلیٹڈ ملتی ہے، اور بے شمار طرح کی چیزیں ہم یہاں پر کیٹیگری وائز دیکھ سکتے ہیں. 3D کی ہم کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مختصر اس کا تعارف ہوا. اب ہم کوئی تصویر لے لیتے ہیں، بلکہ یہ موجود ہے تو ہم اس پر کچھ چیزیں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہی اس سے متعلق جو آپشنز ہیں وہ ہمیں دکھیں گے. تو اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، یہاں پر کچھ آپشنز ہمیں مل رہے ہیں. سب سے پہلے یہاں ڈیلیٹ کا آپشن ہے، اس کے بعد ریسائز کا آپشن ہے، یعنی ہم یہاں سے بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. اس کے بعد بارڈر ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں. بارڈر ہم جیسے ہی لگائیں گے تو یہاں ایک تو رینڈم ایک آپشن ہمیں ملتا ہے جس میں بنے بنائے بارڈرز موجود ہے. اگر ہم ان سے اٹھا لیتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم خود مینیج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے کلر دے سکتے ہیں. جیسے میں بلیک کلر دیتا ہوں. اس کے بعد گریڈینٹ کلر جہاں بھی آپ کو دکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زائد کلرز. ٹھیک ہے، جیسے یہ ابھی میں نے منتخب کیا تو اس میں 5 کلرز موجود ہیں. اسی طرح اس میں 3 کلرز موجود ہیں. پھر ہر کلر کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. جیسے اس کو میں نے بلیک کیا، اس کو میں وائٹ رکھتا ہوں، اور اس کے بعد جو تیسرا کلر ہے اس کو پھر میں بلیک رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں. تو گریڈینٹ کا یہ مطلب ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پر کچھ آپشنز ملتے ہیں. جو گریڈینٹ کلر میں جو زیادہ کلرز ہے اس کے ڈائریکشن کو آپ چینج کر سکتے ہیں. ایکس وائی بھی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں، اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. مختلف طریقوں سے آپ اسے کر سکتے ہیں. جی، بارڈر میں ہم آتے ہیں. اب آخر میں ہم یہاں پر اس کے ویڈتھ کو بڑھا سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ موٹا یا پتلا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپشنز ہے. تو آپشن میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیش رکھنا چاہتے تو بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لائن میں رکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر شیڈو کا آپشن. شیڈو میں نام سے ظاہر ہے کہ آپ یہاں اس کو شیڈو دے سکتے ہیں. اس کا آلریڈی شیڈو موجود ہے تو اس طرح ہمیں ایفیکٹ اس کا نظر نہیں آئے گا، لیکن بہرحال پھر بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ شیڈو ہم نے یہاں سے دے دیا. رینڈم شیڈو بھی آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہاں آپشن میں جا کر آپ اس کو رائٹ لیفٹ اور ٹاپ باٹم میں بھی چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. جیسے ہم اس طرح کرتے ہیں اور یہاں سے باٹم میں تھوڑا سا لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے سافٹنس کو بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عام طور پر جو شیڈو ہوتا ہے وہ عام طور پر بلیک کلر میں ہوتا ہے، تو ہم اس کو بلیک کلر کرتے ہیں یا گرے کلر کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر شیڈو ہم نے اپلائی کیا. اب اس کا تھوڑا سا الگ لک دیتا ہے. اس کے بعد اوپیسٹی ہم یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں. اوپیسٹی کم اور زیادہ ہم کر سکتے ہیں. اوپیسٹی سے کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپیسٹی کبھی کبھار جب ہم ایک سے زائد تصویریں ایک دوسرے کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں یا تینوں تصویریں ہمیں دکھیں لیکن تینوں مدم دکھیں، تو اس کے لیے بھی ہم اوپیسٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے یہاں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کچھ آپشنز ملتی ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں ہم ریپلیس پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو اس کی جگہ ہم کوئی اور تصویر رکھ سکتے ہیں. اس پر یہ تمام تر ایفیکٹس ہوں گے جو ہم نے اس پر لگائے ہیں. اس کے بعد کلر پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کلر اپلائی کر سکتے ہیں. زیادہ تر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. ایڈجسٹ پر ہم کلک کرتے ہیں تو ایڈجسٹ میں برائٹنس، کنٹراسٹ، سیچوریشن، ہیو اور یہ چیزیں ہم یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت بھی بہت کم پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ برائٹنس اور سیچوریشن وغیرہ، کنٹراسٹ وغیرہ جو ہے
اس کا کوئی خاص پیمانہ نہیں ہوتا، یعنی آپ کو کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ ہر تصویر کو اتنی برائٹنس دے، اتنا اس کا کنٹراسٹ بڑھائے یا کم کرے، اسی طرح اس کا جو ہیو ہے وہ اتنا کر دے، کیونکہ ہر تصویر الگ ہوتی ہے، اس کو الگ طرح کی برائٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، کنٹراسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر جو تصویریں ہم آن لائن لیتے ہیں تو اس کی کوالٹی اتنی بہترین ہوتی ہے کہ اس کو کسی قسم کی فلٹر یا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو نہ چڑھے تو بہتر ہے۔ یہ کراپ کا آپشن ہے، ہم یہاں سے کراپ کر سکتے ہیں اپنی تصویر کو۔ اس کے بعد یہاں پر سٹائل کا آپشن ہے، سٹائل میں بھی چیزیں آپ خود دیکھ لیں، یہاں سے بیول میں جا کر آپ یہاں سے چیزیں اپلائی کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کا بھی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، خود سے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اریزر پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو مثلاً اگر یہ نچلے والا حصہ ہے، اس کو اگر ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دو طرح کے برشز ہم لے سکتے ہیں، ایک سافٹ برش لے سکتے ہیں ہم، ایک ہارڈ برش لے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ہارڈ برش اس سائز میں لیا اور اس کو میں نے اس طریقے سے اب جیسے ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے جو دوسری تصویر ہے اس میں جو باٹم والا حصہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ ریموو کر سکتے ہیں، اریز کر سکتے ہیں تصویر کا کچھ حصہ۔ میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں، دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں، تو اب ہم آتے ہیں یہاں پر آؤٹ لائن میں۔ آؤٹ لائن میں اس تصویر کے ارد گرد جو ہے ہم ایک اپنا بارڈر لگا سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے ہم اس کے سائز کو بھی یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس کی سافٹنس کو بھی یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ مکمل سافٹ ہو گیا، یہ مکمل ہارڈ ہو گیا۔ آؤٹ لائن زیادہ تر جب آپ اپنی تصویر PNG میں یہاں پر امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا اچھا لک دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی جو تصویر ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کا لک اچھا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ ان کو اور طرح کی امیجز میں استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ فیتر کو آپ خود اپلائی کریں، ایمبوس کو بھی آپ خود دیکھیں۔ انر شیڈو جو ہے اس میں اندر کی طرف ہم شیڈو ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں اچھی طرح نہیں دیکھے گا، آپ ٹیکسٹ میں اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریموو کلر ہوتا ہے۔ ریموو کلر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس تصویر کا کچھ حصہ آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص کلر آپ اس سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ریموو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کلر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ جو باٹم والا حصہ ہے وائٹ کلر، اس پر ہم نے اسے رکھا، اپلائی کیا، اپلائی کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے انٹینسٹی بڑھائیں گے۔ جتنی ہم انٹینسٹی بڑھاتے ہیں اتنی یہ کلر جو ہے اتنے اچھے انداز میں ریموو کرتا ہے، لیکن اگر یہ کلر موجود ہو اس میں بھی، آپ کے تصویر کے دوسرے حصوں میں بھی موجود ہو تو وہاں پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے گرین اسکرین ایفیکٹ دیکھا ہوگا۔ گرین اسکرین اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صحیح طرح سے اچھی طرح سے ریموو کیا جا سکے۔ اب گرین جو کلر ہے وہ بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لیے گرین کلر لگایا جاتا ہے۔ آپ اپنے بیک گراؤنڈ پر کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں، لیکن ایک کلر اگر ہو تو آپ یہاں سے آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی تصویر جو ہے وہ PNG میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ بغیر بیک گراؤنڈ بن جاتی ہے، پھر آپ اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ اس میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ایکسٹرا فلٹرز ہے، اس کو بھی آپ خود دیکھیں، اور ریسٹر یا ریسٹر ایفیکٹ ہے، یہ بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریسٹر امیج میں ہمیں یہاں پر آپشنز ملتے ہیں اور باقی امیجز میں ہمیں نہیں ملتے، یہ زیادہ تر ٹیکسٹ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ٹیکسٹ میں اسے دیکھیں گے۔ سکیو کا جو آپشن ہے، سکیو کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک شیپ لے کر دکھاتا ہوں
کہ سکیو کا استعمال زیادہ تر شیپس میں ہوتا ہے. جیسے یہ ہم نے ایک شیپ لیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ترچا نظر آئے، تو اس کے لیے آپ یہاں سکیو کو آپ سلیکٹ کریں، اور اسے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لیفٹ رائٹ اگر اسے سکیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں، اور اگر ٹاپ اور باٹم آپ اسے سکیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. یہاں نمبر دے کر بھی آپ سکیو دے سکتے ہیں. جی، اس کے لیے اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے ڈی سلیکٹ اس کو کرتے ہیں اور ایڈ نیو پر کلک کرتے ہیں، ایڈ ٹیکسٹ میں آ جاتے ہیں. تو زیادہ آپشنز کا ہم ذکر کر چکے ہیں. اب ٹیکسٹ میں جو آپشنز رہ رہے ہیں میں ان کا تذکرہ کروں گا. باقی جو آپشنز ابھی تک کور ہو چکے ہیں میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا. یہاں پر آپ اردو لکھ سکتے ہیں، اس طرف سے آپ انگلش لکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے یہاں پر اعراب مختلف لگائے ہیں، زبر، زیر، پیش یا جو خاص قسم کے ٹیکسٹ ہیں وہ کچھ چیزیں یہاں پر ایڈ ہوئی ہیں. دوسری بات آپ یہاں سے اردو کی بورڈ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے. یہاں پر ایک تیسرا آپشن ہے رومن ٹو اردو. ٹھیک ہے، رومن ٹو اردو یہ ہے کہ آپ یہاں انگلش میں لکھیں، اور جیسے آپ کیسے ہیں لکھیں گے انگلش میں، اور پھر یہاں تبدیل پر کلک کریں گے تو آپ کو خود بخود وہاں پر اردو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا نظر آئے گا. ایک اور اس میں بہترین چیز ایڈ یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر شاعری کا آپشن ہے. شاعری میں بے تحاشا ہمارے پاس شاعری موجود ہے. جیسے آپ یہاں پر کوئی بھی لفظ سرچ کریں گے تو اس لفظ سے ریلیٹڈ یہاں پر سینکڑوں اشعار ہمیں مل جائیں گے. یا اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ٹیگز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ محبت کے نام پر شاعری دیکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. جدائی کے نام پر اگر آپ دیکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے جدائی کا لفظ سلیکٹ کریں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بہت ساری شاعری مل جاتی ہے. جو آپ کو پسند ہو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ دیکھیے خود بخود یہاں پر آ گیا ایڈیٹیبل، آپ کو الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں جیسے ہمارا جو کورس ہے یوٹیوب ارننگ کورس، ہم لکھتے ہیں یوٹیوب ارننگ کورس. اس کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں. اب جب ہم اسے سلیکٹ کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں یہاں پر یہ آپشن ملتے ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ہم یہاں سے اسٹروک دیتے ہیں. جیسے اسٹروک میں دیتا ہوں بلیک، اس کے وڈتھ کو تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں شیڈو میں یہ کلر دیتا ہوں، اس کو تھوڑا سا قریب لاتا ہوں، اس کے سافٹنس کو بڑھاتا ہوں. اس کے بعد جو فونٹ کا کلر ہے وہ ہم یہاں نیچے جو کلر لکھا ہوا ہے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. جیسے میں نے یہ کلر دے دیا. اس کے بعد آپ یہاں سے پہلا جو آپشن ہے یہاں سے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے فونٹ ہم دے سکتے ہیں. نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں انگلش کو فونٹس موجود ہیں، یہاں یہ اردو کے فونٹس ہے، یہ یوزر فونٹس ہے، یعنی آپ خود سے جو ہے فونٹس ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس فونٹس ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہاں ڈاؤن لوڈ ہے. ڈاؤن لوڈ پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں کچھ فونٹس ملتے ہیں آن لائن، تو اس پر جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو کر ہمارے اس ایپ کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ اردو کے کچھ فونٹس ہیں. مثلا میں یہ فونٹ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد گریڈینٹ کلر بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. یہاں پر ملٹی سٹائل ٹیکسٹ ہے. ملٹی سٹائل ٹیکسٹ اسے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ 3 الفاظ ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک لفظ ایک طرح سے دکھے، دوسرا دوسرے طریقے سے دکھے، تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد سٹائلز ہے. سٹائلز میں وہی بیول وغیرہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. میں صرف ایک لگا کر آپ کو ہاں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے ٹیکسٹ کو رجسٹر میں کنورٹ کرنا ہوگا. تو اس وقت میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ کچھ آپشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹیکسٹ میں نہیں ملتے، وہ ہمیں رجسٹر امیجز میں ملتے ہیں. تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں پہلے ان ٹیکسٹ کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے رجسٹر میں. اس کے بعد ہمیں یہاں کچھ سٹائل اگر ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر پیٹرن ہے. پیٹرن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی خاص تصویر لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ تصویر
اس فونٹ کے اندر کلر کے طور پر دیکھیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. جیسے آپ گیلری سے میں کوئی تصویر اٹھاتا ہوں، یہاں پر آن لائن بھی کچھ چیزیں موجود ہیں. جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کلر میرے پاس موجود ہے، تو میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی تصویر اس کے اندر موجود ہیں. اس کو ہم یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کے اندر دکھیں. جی، اگر آپ آن لائن کچھ پیٹرنز لینا چاہتے ہیں تو پیٹرنز پر کلک کریں، اور یہاں پر بے شمار چیزیں موجود ہیں، آپ یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. پیٹرن کو اس وقت کے لیے میں کلیئر کرتا ہوں، اور ٹیکسٹ کلر کو میں دوبارہ سے وائٹ کرتا ہوں. اور یہ جو اسٹروک کلر ہے میں دیکھتا ہوں اس کی جگہ کوئی اور کلر اگر مجھے دکھے. اچھا، ایک اور چیز بھی یہاں پر بتا دوں، کلر دینے کے مختلف طریقے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا چلوں. جب ہم کلر دیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مختلف آپشنز دکھتے ہیں. جیسے یہ جو اسٹروک ہے، میں اس کے کلر کو چینج کرتا ہوں، تو یہ میں کلر پر کلک کرتا ہوں. کلر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر مجھے بے شمار طرح کے کلرز ملتے ہیں. تو ایک تو ہم یہاں سے بھی کلرز ایڈ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پکر ہم لے لیتے ہیں، اور پکر لینے کے بعد اسی ڈیزائن کے اندر ہم کوئی کلر پک کر کے ہم وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے ہم یہ والا کلر پک کر کے اپلائی کرتے ہیں، تو اپلائی پر جیسے ہی ہم نے کلک کیا وہاں پر یہ کلر آ گیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ویل ایک ہمیں ملتا ہے، تو ہم ویل سے اپنے طور پر کوئی کلر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سے ویل میں آتے ہیں. یہاں سے جیسے ہم نے یہاں سے ریڈ کلر سلیکٹ کیا، تو ریڈ کلر میں بے شمار آپ کو کلر ملتے ہیں. تو آپ چاہے تو بہت ڈارک کلر لے لیں یا لائٹ کلر لے لیں، یا جس طرح بھی آپ کو مناسب لگے آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں کلر. اس کے بعد یہاں پر ایک اور آپشن ہمیں ملتا ہے سویچز کا. سویچز میں مختلف کیٹیگریز کے مختلف ہمیں کلرز ملتے ہیں. جیسے میں یہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اپلائی ہو چکا ہے. جی، تو یہ کلر دینے کے مختلف طریقے ہیں. اب ہم آتے ہیں پیٹرن کے بعد ہے فارمیٹ. اس میں ہم فونٹس کو بولڈ رکھ سکتے ہیں، اٹالک رکھ سکتے ہیں، انڈر لائن رکھ سکتے ہیں، یا لائن تھرو رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ٹیکسٹ کو الائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے الائن کر سکتے ہیں. درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں، رائٹ سائڈ سے لکھنا چاہتے ہیں، یا لیفٹ سائڈ سے رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ کو اگر آپ بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. کلر یہاں سے سلیکٹ کریں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں. اس وقت میں اسے کلیئر کرتا ہوں. اس کے بعد بلٹ لسٹ آتی ہیں. کبھی کبھار ہمارے پاس کچھ پوائنٹس میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ اس کو اگر نمبر لکھنا چاہتے ہیں، یا کچھ ڈاٹس دینا چاہتے ہیں، یا کچھ اور چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. یہ مختلف چیزیں ہیں، ہم یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ انگلش کے لیے استعمال ہوگا، تو دوسری طرف یہ اردو کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد یہاں پر ورڈ سپیس ہے. اگر آپ الفاظ کے درمیان سپیس زیادہ یا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد سپلٹ ورڈز ہیں. سپلٹ ورڈز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر 3 الفاظ ہیں، تو سپلٹ ورڈز پر جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو تینوں الفاظ الگ ہو جاتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں، اب ہر لفظ الگ ہو جاتا ہے، تو ہر لفظ پر ہم مختلف طریقے کے ایفیکٹس ہے وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یوٹیوب کو الگ فونٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں، یا اس کو جو اس کا اسٹروک ہے یا جو بارڈر ہے اس کو اگر آپ الگ کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ الگ کلر دے سکتے ہیں، باقی کو الگ کلر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی مثلاً ہم کلر چینج کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس وقت یہ پورا ایک جملہ نہیں رہا، بلکہ اس کا ہر لفظ الگ ہو گیا. تو ہر لفظ کو آپ الگ لک دیتے ہیں، اور الگ چیزیں آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو میں انڈو کرتا ہوں. انڈو کا یہ اوپر آپشن ہے. دوبارہ سے انڈو کرتا ہوں تو یہ پہلے والے فارم میں چلا گیا. اس کے بعد یہ اسکیو کا آپشن آ گیا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں.
ट्रांसफार्म का ऑप्शन आ गया, इसको ख़ुद देख ले, ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी आम तौर पर। उसके बाद कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन आ गया। कन्वर्ट टू शेप और रेस्टर, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर हम कुछ मज़ीद चीज़ें इस पर अप्लाई करना चाहते हैं और वो ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलते, तो अगर हम कन्वर्ट टू शेप कर लेते हैं तो चले मैं इसका डुप्लिकेट लेकर, ये डुप्लिकेट का ऑप्शन है, ये लेकर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, कन्वर्ट टू शेप करता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये रैप शेप का जो ऑप्शन है, ये यहाँ पर हमें एक और चीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं जो कि फ़ॉन्ट्स में हमें नहीं मिल रहा था, तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से डुप्लिकेट लेता हूँ और डुप्लिकेट लेने के बाद हम अगर इसे रेस्टर इमेज में कन्वर्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं इसमें रेज़र का ऑप्शन भी हमें दिखता है, आउटलाइन का ऑप्शन भी हमें दिखता है। ये आउटलाइन का इस्तेमाल आम तौर पर होता है अगर तो आपको एक तरफ आपने बॉर्डर लगाया लेकिन उसके बाद आप चाहते हैं कि इसके अलावा मैं एक और भी बॉर्डर देना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको पहले तो इसे कन्वर्ट करना होता है रेस्टर इमेज में, और उसके बाद आप आउटलाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहां से लगा सकते हैं। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा, अच्छा और कम नहीं होगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी और इसको भी डिलीट करते हैं। अब हम कुछ मज़ीद चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लेयर्स आता है। लेयर में यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक तो हम इसे ग्रुप में ले जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन है। लॉक का ऑप्शन फ़ायदा ये होता है, जैसे मैं इसको लॉक लगाता हूँ तो अब अगर मैं काम करता हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसमें किसी तरह का, जब हम किसी एक लेयर को फाइनल कर देते हैं तो हम उसको लॉक लगाते हैं ताकि काम करने के दौरान वो हमें डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद यहाँ एक आई का ऑप्शन हमें दिख रहा है, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये अनसीन और सीन हो जाता है, ठीक है। मैं इसे अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मिल जाती है। एक तो ब्लेंड का ऑप्शन है, इसको भी आप लोग ख़ुद देखें, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिहाजा ये आप ख़ुद देखें। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन में हमें एक तो ये चीज़ें मिलती है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये है कि हम अगर पेज के दरमियान आप रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है। अगर ऊपर से नीचे आप दरमियान में रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप एक साइड रखना चाहते हैं राइट साइड तो ये ऑप्शन है। अगर बॉटम में रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। टॉप में रखना चाहते हैं लेफ़्ट साइड तो ये ऑप्शन है, और अगर टॉप में रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हमें मिलता है। उसके बाद अगर आपके पास 8-10 लेयर्स है या 15-20 लेयर्स है और आपको चाहिए कि एक लेयर आप दूसरे के नीचे ले जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक 2 ऑप्शंस मिलते हैं फ्लिप का। इस पर ये तस्वीर मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम वर्टिकली इसको फ्लिप करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये दूसरी तरह दिख रहा है, दूसरी तरफ से दिख रहा है। और अगर हम ऊपर नीचे इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसे फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें मूव का ऑप्शन मिलता है। कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा बारीक काम करने की ज़रूरत होती है। वैसे मूवमेंट तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक अगर आपको मूवमेंट देनी हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जी, तस्वीर के हम जो चीज़ भी सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन के चारों तरफ आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इन डॉट्स से इससे पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप गायब कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी डॉट नज़र ना आए तो यहाँ से आप गायब कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ कोनों में डॉट्स नज़र आए तो आप यहाँ से ऐड करके
क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास 8 की बजाय सिर्फ 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अंडू का ऑप्शन हमें मिल रहा है। जी, इसके बाद हम ऐड न्यू में आते हैं और पेज बॉर्डर्स में आते हैं। यहाँ से हम कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद ये नीचे आपको एक थिकनेस का ऑप्शन मिलता है। एक तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है, जैसे हम कलर लेते हैं स्विचेस में जाकर ये वाला हम कलर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थिकनेस का ऑप्शन है, इसमें हम इसकी थिकनेस को मुकम्मल कम कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर है इसके ऊपर से आ रही है ये शेप। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये इसके नीचे हो। तो उसका तरीक़ा ये है कि हमने सिंपल क्या करना है, जो बॉर्डर है इसको हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम, बल्कि सेलेक्ट किए बग़ैर भी आप कर सकते हैं, हम इसे ले आते हैं नीचे। अब अगर हम देखें तो जो बॉर्डर है वो इस तस्वीर के नीचे चली गई है। जैसे हम इसको बड़ा करके यहाँ पर रखेंगे तो ये अब नीचे चली गई है। ये जो तस्वीर है कंप्यूटर का, इसकी जगह हम किसी मेल की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो हम इसे डिलीट करते हैं। और डिलीट करने के बाद अब हम कोई तस्वीर लेते हैं मेल की। जैसे हम ये तस्वीर लेते हैं, आप लोड मोर पर क्लिक करके और तस्वीरें भी देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त बस हम ये लगा लेते हैं। ये लगा लेने के बाद इसको हम, इसके साइज़ को हम बड़ा करते हैं। इसको हम यहाँ एडजस्ट करते हैं और जो फॉन्ट है इसको हम थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं यहाँ। उसके बाद मसलन आप, चूँकि ये YouTube अर्निंग कोर्स है तो हम YouTube का अगर लोगो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर हम क्लिक करेंगे और PNG इमेजेस में भी हम सर्च कर सकते हैं और शेप में भी हम सर्च कर सकते हैं। तो हम चले मिसाल के तौर पे यहाँ पर सर्च करते हैं YouTube। ये हमने लिया और यहाँ पर कहीं हमने रखा। इसको मसलन आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ कहीं आप इसे एडजस्ट करें। उसके बाद हम दोबारा से आते हैं PNG इमेजेस में और यहाँ हम सर्च करते हैं डॉलर। तो ये कुछ तस्वीरें आ जाती हैं, हम इनमें से ये तस्वीर पिक करते हैं और यहाँ पर हम इसे एडजस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब जो बैकग्राउंड है वो मुकम्मल पर सीधा सादा है, तो हमने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड्स हमें मिलते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से बेशुमार चीज़ें आप ले सकते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ सादा से बैकग्राउंड कलर पर मैं क्लिक करता हूँ और कलर पर क्लिक करने के बाद मैं कोई सादा से बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ, जैसे ये वाला है। इसको मैं रखूँगा इधर। अच्छा, पहले तो मैं इसको पॉइंट्स यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इसको हमने ऐड किया, तो अब इसको नीचे ले जाने के लिए हमने क्या करना है, हमने जाना है ऊपर लेयर में और लेयर में आने के बाद यहाँ से सिंपल पिक करके हम इसे नीचे ले जाते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमने आना है अलाइन में और अलाइन में आने के बाद अगर आप इसको सबसे नीचे ले जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना है और अगर आप सिर्फ इसको एक लेयर नीचे ले जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम सबसे नीचे ले जाना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर हमने लगाई थी बैकग्राउंड के लिए वो सब तमाम लेयर से नीचे चली गई हैं। अब हम थोड़ा सा इस फ़ॉन्ट का जो स्ट्रोक है ये थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसके कलर को।
کیونکہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ والا کلر اچھی طرح پر نہیں جچتا صحیح طرح سے. تو ہم یہ لے لیتے ہیں. یہ لینے کے بعد اگر ہم اس کلر کو چینج کرنا چاہیں، ہاں بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کلر اچھا دکھتا ہے. آپ اس کو اپلائی کریں. اپلائی کرنے کے بعد سمپل کیا کریں، آپ بس اس کو سیو کریں. اب سیو کا آپشن کیا ہے، پہلے میں دیکھوں کہ کچھ اور چیزیں تو نہیں رہ رہی ہے. جی اسپیشل ٹیکسٹ ہے، یہ میں بتا چکا ہوں، یہ بھی میں بتا چکا ہوں. اچھا ایک اور چیز، ٹھیک ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کی آپ لوگوں کو بہت ضرورت پڑ سکتی ہے. مثلاً ہم یہاں سے لیتے ہیں تصویر. آن لائن پکچر میں ہم سرچ کرتے ہیں کمپیوٹر. اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بہرحال میں صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. یہاں سے ہم نے مثال کے طور پہ یہ تصویر لے لی. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ تصویر آپ کسی سرکل میں بند کریں، تو اس کا طریقہ کیا ہے، ہم نے آنا ہے یہاں شیپس میں. شیپس میں آنے کے بعد اب ہم یہ سرکل یا جس بھی شیپ میں آپ اسے بند رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہو کہ وہ شیپ فل ہو، یعنی کہ وہ کلرڈ ہو. اب اگر آپ اس کو لیں گے تو اس میں نہیں ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ فلڈ شیپ ہے تو اس کو ہم نے لینا ہے. لینے کے بعد جو آپ اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، جو حصہ اس تصویر کا، وہ آپ نے یہاں سے اسی جگہ پر آپ نے اس سرکل کو رکھنا ہے. سرکل کو رکھنے کے بعد ہم نے لیئرز میں آنا ہے، اور لیئرز میں آنے کے بعد ان دونوں تصویروں کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. جیسے ہی ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اوپر ایک آپشن ہمیں ملتا ہے ماسک کا. ماسک پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سرکل میں یہ تصویر آ چکی ہے. اب اگر اس کو آپ بارڈر دینا چاہتے ہیں تو آؤٹ لائن میں آئے، اور آؤٹ لائن میں آنے کے بعد آپ یہاں بارڈر لگا سکتے ہیں. اس کے سائز کو پھر یہاں سے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہمارے ڈیزائنس کے اندر ہو سکتا ہے. باقی امید ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں اور چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس تصویر کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس ڈیزائن کو سیو کرتے ہیں. تو ہم سمپل سیو پر کلک کرتے ہیں، اور سیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایک PNG ہے. PNG میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں اور بغیر بیک گراؤنڈ کہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ ہم نے بیک گراؤنڈ لگایا ہے اس لیے یہ بیک گراؤنڈ ہی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہوگی. ہم نے یہاں پر اس کے لیے JPG کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنا لوگو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ JPG بھی سیو کریں اور آپ PNG بھی سیو کریں، لیکن اس میں ہم صرف JPG سیو کرتے ہیں. تو ہم JPG کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں سے اس کا سائز بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم چونکہ تمنیل بنا رہے ہیں، تمنیل کے لیے اتنی کوالٹی بہت ہے. سیو پر جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو یہ خود بخود گیلری میں سیو ہو گئی، اور اس کے فوراً بعد ہمیں یہاں پر شیئر کا آپشن بھی مل رہا ہے. تو ہم یہاں سے ڈائریکٹلی شیئر بھی کر سکتے ہیں. میں شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں. اب میں آتا ہوں گیلری میں اور آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ ڈیزائن دکھ رہا ہے. اب یہ ہمارا ڈیزائن ہے، تیار ہو چکا ہے. اس طریقے سے یہ ہمارا ڈیزائن دکھ رہا ہے. تو اردو ڈیزائنر ایک بہت بہترین چیز ہے، اس کو آپ لوگ سیکھیں، استعمال کریں. اس پر باقاعدہ اگر آپ لوگ ایکسپرٹی حاصل کرتے ہیں تو آپ اچھے خاصے پوسٹ وغیرہ بنا کر ایز اے فری لانسر بھی آفر کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل لاکھوں لوگ صرف سوشل میڈیا کے لیے پوسٹ تیار کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کے لیے پوسٹ آپ موبائل سے بھی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لازماً جائے اس میں فوٹوشاپ وغیرہ یا جو بڑی بڑی سافٹ ویئرز ہے آپ اس میں جائے اور وہاں سے لازماً آپ ڈیزائن کر کے ہی لوگوں کو پرووائڈ کریں. تو سوشل میڈیا کے لیے آپ اس پر بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں، کینوا پر بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر سیل کرنے کا گر ہے، آپ کے کمیونیکیشن سکل آپ کا اچھا ہے، تو آپ اسے سیل کر سکتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. تو امید ہے آج کی کلاس مفید رہی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اگلی کلاس تک اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.